السلام علیکم۔ حکومت کا ٹی ایل پی سے معاہدہ طے پا گیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ ابھی ہمیں پبلکلی بتایا نہیں گیا، اناؤنس نہیں کیا گیا کہ اس معاہدے کے اندر کیا چیزیں لکھی گئی ہیں، لیکن پچھلے چند ہفتے پاکستانی سیاست کے اعتبار سے دیکھیں تو کافی بے یقینی کے تھے۔ پہلے ہمیں کافی قائل کیا گیا کہ یہ ایک کالعدم تنظیم ہے، دہشت گردی اور وائلنس میں ملوث ہے، تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کو پابند کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی پابندیاں پاکستان کے اوپر لگ سکتی ہیں، تو ان کا راستہ روکنا ہے ہم نے۔ پاکستانی سیاست میں اس کی جگہ نہیں۔ حکومت کسی صورت نہیں چاہتی کہ سرنڈر کر دے، اسٹیٹ کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ یہ وہ باتیں تھیں، ہمیں کافی سمجھایا بھی گیا، بریف بھی کیا گیا، لیکن الٹیمیٹلی پھر اس کو کیا کہیں، گریٹ سرنڈر بولیں اس کو، کہ ساری ریاست کی جو رٹ تھی وہ ایک طرف رکھ دی گئی اور رات گئے پھر ساری باتیں مان لی گئیں، بلکہ 2 حکومت کے نمائندوں کو اس میٹنگ سے اٹھا بھی دیا گیا جو زیادہ پسندیدہ وہاں پائے نہیں گئے تھے، ان کو باہر بھیج دیا گیا تاکہ بات چیت کا عمل آگے بڑھ جائے۔ سیاست کے اندر کسی بھی سیکٹیرین آؤٹ فٹ کو اتنی طاقت نہیں ملنی چاہیے کہ ریاست کی جو فورن پالیسی ہے، اس کے انٹرنل میٹرز ہیں، اس کے اقتصادی معاملات ہیں، وہ ڈکٹیٹ کرنا کوئی شروع کر دے۔ یہ ایک ریاست کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن پچھلے 5-6 سالوں میں پاکستان میں سیاست کی کچھ نوعیت ایسی رہی ہے کہ جب ضرورت پڑتی رہی ہے اس وقت کوئی نہ کوئی تنظیم، کبھی پیٹ کی شکل میں، کبھی ٹی ایل پی کی شکل میں، وہ دھرنا ایسا دے کر حکومت کے لیے دباؤ بڑھاتی تھی۔ یہ بریلوی گروپ کبھی بھی وائلنس میں انوالو نہیں رہے، لیکن پیٹ کے دھرنوں کے بعد وہ چھڑی اور سوٹی اور لاٹھی کا استعمال کچھ ایسے ہوا کہ پولیس والوں کو اپنی زندگیاں گنوانی پڑ گئیں۔ ابھی بھی یہی ہوا، ٹی ایل پی کے پچھلے بھی دھرنوں میں ہوا، اب بھی ہوا، دونوں طرف سے نقصان ہوا، ٹی ایل پی کے اپنے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ یہ کوئی خوش کن صورتحال نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو 2017 اور 18 میں تالیاں بجا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ بھی بے قرار ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ جا کے بیٹھنے کے لیے، وہ لوگ اب مشکل میں تھے، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی ایک نامناسب اور ناخوشگوار صورتحال تھی، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ایک بن کے سامنے آئی کہ جی ٹی روڈ بلاکڈ ہے، اور ہمیں پھر الٹیمیٹ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ جی ٹی روڈ بلاکڈ ہے۔ 6-7 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رینجرز کو ڈپلوائے کر دیا گیا، اختیارات وہ دے دیے گئے جو کراچی میں دیے گئے تھے، لیکن پولیس تو ڈنڈے کھا لے گی، سوٹیاں بھی کھا لے گی، اس کو پتھر ماریں گے، زخمی بھی ہو جائیں گے۔ گاڑیوں کے نیچے پولیس والے کچلے بھی گئے، 114 پولیس مین زخمی ہوئے، 5 کی اب تک شہادت ہو چکی ہے۔ ریاست کو اس کا بھی کسی سے حساب کتاب برابر کرنا ہے، ان کی بھی کوئی اولاد ہے۔ پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کبھی بھی آپ اس طریقے سے مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن کیا فوج کی ڈپلائمنٹ ایک حل تھا؟ فوج گولی چلا سکتی ہے 5-6 ہزار لوگوں کے اوپر؟ اس کا جواب نہ میں ہے، بغیر کسی بحث کے۔ اور پھر آرمی چیف کو انگیج کرنا پڑا، آرمی چیف نے بشیر فاروقی صاحب کو انگیج کیا، مفتی منیب الرحمان کو انگیج کیا، اور پھر ایک ایگریمنٹ طے پایا جس کی گارنٹی بھی دینی پڑی۔ اور میں اس کی گارنٹیز کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، لیکن حکومت اتنی بے بس اور لاچار اخیر میں نظر آئی کہ اس کے اپنے کیے ہوئے معاہدے کی وقت بھی کوئی نہیں تھی۔ اپریل میں ایک معاہدہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی معاہدے کیے تھے، اور اس موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پہلے ایک بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے معاہدہ کیا ایز انٹیریئر منسٹر، پھر شیخ رشید احمد نے اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کا ایک معاہدہ کیا، اس کے اوپر اپریل میں یہ ریزولوشن لے کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قومی اسمبلی میں جا چکی ہے۔ ریزولوشن ابھی نہیں پیش کرنی، وہ پہلے ہی پریزنٹ ہو چکی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ اب ان سے یہ تھی کہ آپ اسی ریزولوشن کے اوپر جو بھی طے کریں گے ہم مان لیں گے، اس کے اوپر زیادہ اصرار نہیں کریں گے۔ لیکن سعد رضوی کی رہائی اور کالعدم کی جو جماعت کے اوپر ایک چھاپ ہے اس کو ختم کرنا، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں تھا۔ ان کے بندوں کے اوپر بھی تقریباً رضامندی تھی کہ جو 780 میں آگے ہوئے یا دوسرے آگے ہوئے ہیں وہ عدالتوں سے رہائی ہوگی، حکومت بھی لچک کا مظاہرہ کرے گی، زیادہ زور نہیں ڈالے گی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کو پیچھے کھینچ لیتی تھی، پھر یہ آگے آتے تھے، پھر پیچھے کھینچ لیتی تھیں، اور اخیر میں آ کے سارا کچھ وہ ماننا پڑا، شاید اس سے زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑا جو ابتدائی دنوں میں وہ مانگ رہے تھے، اس سے زیادہ دینا ہاتھ سے پڑ گیا۔ تو یہ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے۔ 2 آپ کو بیانات سنواتا ہوں، بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ اسٹیج کے اوپر ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کچھ ایسے لوگ ڈھونڈنے ہیں جنہوں نے کئی کروڑ روپے کی فنڈنگ کی تھی ٹی ایل پی کے لیے۔ انڈیا سے اکاؤنٹس جو تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے ٹی ایل پی کو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا چارج ہے۔ مجھے کوئی بتایا جائے کہ انڈیا سے بیٹھ کے کوئی پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو میں تو کھلا کے کہوں گا کہ جان بھی جاتی ہے تو جائے، ایسے لوگ جو انڈیا سے جو سپورٹ کر رہا ہے اس کا راستہ روکیں۔ لیکن اسی سے ریاست نے ایگریمنٹ کیا۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ریاست کس کو انڈیا کی سپورٹ کہتی ہے اور کس کو نہیں کہتی ہے۔ پہلے آپ کو شیخ رشید احمد کے بیانات سناتا ہوں، دکھائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں
کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی. پولیس نہتی تھی, ان کے پاس لاٹھیاں تھیں, جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے, 70 زخمی ہیں. 70 میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے. ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے, وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں. فواد چودھری صاحب کا بھی سنائیے. ہندوستان کے اکاؤنٹس تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں. واضح پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے اور وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے, اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے, اور باقی اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. یہ جو یہاں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک ان کو دی گئی ہے, اس کے اوپر عدالتوں کا جو معاملہ ہے, تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. جی, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج پینلسٹ ہیں فاروق حبیب صاحب, وزیر مملکت ہیں اطلاعات کے, پاکستان تحریک انصاف سے. ویری وارم ویلکم. طارق فضل چودھری ہیں PMLN سے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. فاروق صاحب, آپ فرمائیے گا, انڈیا کی مدد, ریاست دشمنی, دہشت گردی, وائلنس اور اس کے بعد ایگریمنٹ, یہ ساری چیزوں کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں, پہلے تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس ایشو کو بنیاد بنایا گیا, جس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کے نام سے جو ہے وہ تحریک چلائی گئی, اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور سب عاشقان رسول ہیں. اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ریاست نے بہترین انداز سے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے. وزیر اعظم صاحب نے دنیا کے عالمی فورمز کے اوپر سامنے رکھا. میں تو ابھی تک ایگریمنٹ نہیں دیکھا. نہیں, میں ایگریمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک توہین رسالت کے ایشو کی بات کر رہا ہوں, جس ایشو کو بنیاد بنا کر تحریک لبیک 4 سے 5 بار, 6ٹھی بار سڑکوں کے اوپر آئی. بنیادی طور کے اوپر چاہے اقوام متحدہ کا فورم تھا, چاہے OIC کا فورم تھا, چاہے وہ فرانسیسی صدر کو اپروچ کرنے کا معاملہ تھا, اس کے اوپر ریاست نے اپنا پورا کردار ادا کیا. یہی چیز جو ہے وہ ہم تحریک لبیک کو بھی کمیونیکیٹ کر رہے تھے کہ یہ ریاست کا کام ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر واقعہ ملک سے کہیں باہر ہو رہا ہے, ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے, جو شاید یہی چاہتے ہیں, ہمیں پرووک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی ملک کا نقصان شروع کر دیں, یہیں پہ وائلنس کریٹ ہونا شروع ہو جائے, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. یہ درست راستہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ریاست کو یہ کام جو ہے وہ کرنے دیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ریاست کے پاس جو ہے وہ 2 راستے سامنے, کہ اگر کوئی بات نہیں مان رہا اور کوئی ایسے اقدامات کر رہا ہے جو ماورائے قانون ہے, جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں, آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں. جب آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں تو اس طرف بھی جب 5-6 ہزار کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں تو پھر ایک تصادم کی صورتحال ہے, کلیش. یہ آپ کا تیسرا ایگریمنٹ ہے, سن لیں نا, کوئی بات نہیں. اب تیسرا, چوتھا, 5واں جتنے بھی ایگریمنٹ کہیں گے اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی. میں آپ کو ایک صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ یا تو تصادم کر لیں, کلیش کی صورتحال کریٹ کر لیں, یا آپ جو موجودہ سچویشن ہے اس سچویشن کو آپ نے کس طریقے سے اس کا ایک راستہ تلاش کرنا ہے, سولوشن دہشت گردی میں ملوث ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, 2 چیزیں ہیں نا, وہ تو ظاہری بات ہے یا نہیں ہے, اس کے حقائق تو جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. آپ کے وزراء نے بیانات دیے. لیکن سن لیں نا, ابھی کیا معاملہ ہے. ابھی جب ایک علماء کا وفد وزیر اعظم صاحب سے ملا, انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کی گفتگو سنی. وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ان کے دلائل بھی کو مدد کر رہے ہیں. سن لیں یہ 2 ایسے ایشوز ہیں, آپ کو اس کا لوگوں کو وضاحت دینی پڑے گی, یا پہلے غلط کہہ رہے تھے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ تو اس کے حوالے سے تو جو حقائق ہوں گے, جو متعلقہ ادارے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ حقائق کو سامنے لے کر آنا. وہ حقائق بھی ایسے نہیں ہیں جو کہ سامنے نہیں آئیں گے, اگر اس میں حقیقت ہوگی وہ سامنے بھی آ جائیں گے. لیکن بنیادی طور کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا کل سے, ذرا اس کو ہم کلیریفائی کر لیں. جب پاکستان کے جو ہے وہ جید علماء ہیں جو کہ امن کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ
امن رہے, امن امان سے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں. انہوں نے بات منیب فاروقی, منیب الرحمان, مفتی منیب الرحمان صاحب وہ امن کے دائی ہیں, وہ آپ ان کی باتوں سے متفق ہیں؟ سن لیں نا, مفتی منیب الرحمان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ, مفتی منیب صاحب, اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل تھے. علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی شامل تھے, جو سیلانی سے جن کا تعلق ہے, روزانہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے مفتی منیب صاحب نے جو کچھ کہا اس سے متفق ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں, متفق ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. میرے نزدیک کیا ہے, نہیں آپ جو مرضی سن لو, ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے. ہمارے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو, اور معاملات کو اگر کوئی اس رستے پہ چل رہا ہے, وہ غلط رستے پہ نکل پڑا ہے, تو اسے ریاست جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر کے سمجھا کر اسے سیدھے رستے کے اوپر لے کر آئے. اور ہمیشہ یہ موقع ہوتے ہیں, ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے. سر میں اس کو کہتا ہوں بات چیت ہمیشہ مسئلے کا حل ہے. گریٹ, دیکھیں یہ آپ کا ایک ویو ہے, میں آپ کے اس ویو سے ایگری نہیں کرتا. میرے سامنے 22 کروڑ کا ملک ہے, میرے سامنے جو ہے وہ لوگوں کے لیے امن امان کی سچویشن کو دیکھنا ہے, میں نے اپنے ملک کی سلامتی کو بھی سامنے رکھنا ہے, میرے سامنے بہت سارے چیلنجز اور بھی بہت ہیں. آپ کے سامنے یہ ایک گریٹ سرنڈر ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کل کو 10 روز بعد, 15 روز بعد, یا آئندہ 1 مہینے 2 مہینے بعد آپ کی رائے تبدیل ہو جائے, آپ کی رائے تبدیل ہو جائے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب لال مسجد ہوا تو اس وقت یہی بات ہوتی تھی, بار بار بات ہوتی تھی کہ آپریشن کیوں نہیں ہوتا, آپریشن کیوں نہیں ہوتا. جب آپریشن ہو گیا, جب لوگوں کی لاشیں گر گئیں, اس کے بعد جو ہے وہ ایک ویو پوائنٹ ڈیولپ ہو گیا کہ یہ لال مسجد کے آپریشن کرنے والے کون کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپریشن کریں, لیکن مجھے آپ نے بتایا کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو آپ کے سامنے سچویشن آپ نے کہا بین الاقوامی پابندیاں لگ سکتی ہیں. دیکھیں اس کے اوپر آپ نے کہا یورپین یونین سے ٹریڈ ختم ہو سکتی ہے. ملک صاحب یہ تو وہ مولانا بشیر فاروقی صاحب سے بات کریں. تمام چیزیں ہیں نا. بشیر فاروقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ آرمی چیف کی دعوت پہ کھانا کھا کے چائے پی کے واپس چلے گئے, ہمیں آپ نے ملاقات کا موقع نہیں دیا, تو میں تو آپ سے لائیو پروگرام میں پہلے شکوہ کروں, آپ واپس کراچی بھی پہنچ گئے. دیکھیں بھائی, ہم کھانا وانا کھانے نہیں گئے تھے اور کھانا ہم کھاتے بھی نہیں ہیں. ہم تو ریاست کا پانی بھی نہیں پیتے تھے, آپ تو جانتے ہیں, مجھ سے دوبارہ بات یہ نہ کہلوائیں. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ فاروق صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے میرے. کس نے دعوت دی آپ کو بشیر فاروقی صاحب, آپ کو کس نے دعوت دی؟ یار یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کس نے دعوت دی, بس دعوت ہم تک ہم پہنچ گئے نا. دیکھو آپ ساری باتیں نہیں پوچھے نا. نہیں ہم پہنچ گئے. نہیں, یہ لوگوں کو جاننے کا حق ہے, یہ پرائیویٹ میٹر نہیں ہے, ریاست کا معاملہ ہے. آپ کو دعوت کس نے دی؟ دیکھیں ہمیں جو ہے نا دعوت کس نے دی, ہمارے عقیل کریم ڈیڈی پاکستان کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی ہم کو کل صبح کل جانا ہے. تو میں اس سے چل نکلا, اور یقین مانیے مجھے اسلام آباد پہنچنے بعد پتہ چلا کہ مجھے وہاں جانا ہے. اگر مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میرے مسلمان ہونے پر, میری سچائی پر, تو یہ حقیقت ہے. نہیں, میں آپ پہ پورا بھروسہ کرتا ہوں. میں صرف آپ کی زبانی, آپ سچ بولیں گے, مجھے پورا یقین ہے, آپ لفظ ایک آگے پیچھے نہیں بولیں گے, یہ ایمان کا معاملہ ہے. تو میں آپ کی زبانی صرف لوگوں کو سنوانا چاہتا ہوں. پھر آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی؟ بہت اچھی ملاقات ہوئی, بہت اچھی ملاقات. تو آرمی چیف نے کیا بولا آپ سے؟ وہی بولیں گے جو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی پاکستان میں کیا فوج چاہے گی کہ کسی کی ایک جان چلی جائے, پاکستان کا بیرونی ملک میں مقام گر جائے, پاکستان کے حالت برے ہو جائیں, تو وہی چاہے گی جو ان کو چاہنا تھا. اور پھر ان کا تعاون ہوا تو یہ کام سب ہو گئے ماشاءاللہ. تو اس میں کتنا رول تھا آرمی چیف کا اس معاہدے کو طے کروانے میں؟ دیکھیں یہ تو ساری باتیں تو میرے پہلے میں نہیں ہوگی, لیکن پاکستان کی جہاں فوج نے تعاون کیا وہاں پورا تعاون ہماری ریاست نے تو کیا نا. ہماری سیاسی پارٹی نے بھی تعاون کیا کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے اپنے 3 بڑے ہیرو دے دیے ہمیں مذاکرات کے لیے, اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. آرمی چیف کا کتنا بڑا رول تھا؟ آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. آرمی چیف کا کتنا بڑا رول تھا؟ جنرل باجوہ کا کیا رول تھا؟ دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ان کا 1000% رول ہوگا, لیکن میرا رول سب کا ہے. اس میں 2 چیزیں ہوئیں بشیر فاروقی صاحب. حکومت کی جانب سے کچھ وزراء وہ تھے جو پرائم منسٹر کا موقف لے کر کہتے تھے کہ ساتھ کو نہیں چھوڑیں گے, مالی حیثیت نہیں ختم ہوگی.
اسٹیٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے. آرمی چیف نے اس سے الٹ پوزیشن لی. انہوں نے کہا کہ نہیں 6-7 ہزار لوگ ہیں, ان پہ گولی نہیں چلائی جا سکتی, خوش اسلوبی سے معاملات سنبھالیں. اب یہ 2 رائے ہیں, مجھے پتہ ہے ان رائے کا, میں آپ کو آن ایئر سامنے رکھ رہا ہوں. تو پھر پرویل کیسے کیا جنرل باجوہ نے, کیسے قائل کیا ان لوگوں کو؟ سر یہ ان کو قائل کرنے کے لیے مجھے تھوڑی بہت بھڑائیں گے. وہ تو ظاہر ہے یہ تو پاکستان کے 3 بڑے ستون ہیں, ایک ریاست کا ہے, ایک فوج ہے اور ایک عدلیہ ہے. تو یہ تو میرا شعبہ بھی نہیں ہے, اور میرا تعلق سیلانی ویلفیئر سے ہے. میرا تعلق, میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, نہ سیاسی آدمی ہوں, نہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی ہم الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے. تو ہمارا تو سیاست کے واسطہ پڑے. اب ہمیں پاکستان کا دیکھیے, آپ کو ایک ثالث کے طور پر مفتی منیب اور آپ کو اندر بلایا گیا تھا کہ آپ مذہبی شخصیات ہیں, آپ کی عزت احترام ہے, تو آپ جو کہیں گے, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سچ بولیں گے, غلط نہیں بولیں گے, تو ان لوگوں نے بھی کہا ہوگا کہ آپ بولیں گے جو بات صحیح بولیں گے. تو جنرل باجوہ نے پھر کیسے قائل کیا ان لوگوں کو کہ بات چیت سے, مفاہمت سے چلیں, گولی نہیں چلائی جا سکتی اس موقع پہ؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو یہ جس نظریے کے لوگ ہیں, تحریک لبیک یا رسول اللہ, یہ بریلوی عقیدے کے لوگ ہیں, اور ہم بھی الحمدللہ رب العالمین جو ہے اسی عقیدے کے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید یہ بشیر اور مفتی اعظم پاکستان کچھ کام آ جائیں, تو انہوں نے ہمیں موقع دیا. ہم نے اپنا رول جو پیدا کرنا تھا وہ کر لیا. اصل تو بڑوں لوگوں کا ہے, ریاست کا رول ہے, فوج کا رول ہے. سر لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مخالف تھے ان کو جنرل باجوہ نے قائل کیسے کیا, یا آپ نے کیسے قائل کیا؟ میں تو اس کا جواب چاہتا ہوں, کیونکہ اوریجنلی پوزیشن نون پوزیشن تھی کہ اسٹیٹ ریٹ اسٹیبلش کرے گی, نہیں چھوڑیں گے. یہ میرا شعبہ نہیں ہے. جو ملاقات وزیر اعظم سے تھی, جو وزیر اعظم سے ملاقات تھی, اس میں 2 وزراء کو اٹھایا کیوں گیا؟ یا تو وزیر اعظم کی مرضی تھی, وہ تو وزیر اعظم کی مرضی نہیں تھی. مطلب آپ لوگوں میں سے کچھ 1-2 لوگوں نے وہاں فرمائش کی جس کے باعث 2 لوگوں کو اٹھانا پڑا. کیوں یہ مطالبہ سامنے آیا, وجہ کیا تھی اس کی؟ دیکھیں, میں وزیر اعظم کی میٹنگ میں نہ بلایا گیا تھا, نہ صدر کی میٹنگ میں مجھے بلایا گیا تھا. مجھے نہیں بلایا گیا تھا. البتہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ وزیر اعظم نے بہت ہی پازیٹیو باتیں کی ہیں. جس نے اٹھایا ہے, جن کے کہنے اٹھایا ہے, وہ میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وزیر اعظم یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی خون خرابہ نہ ہو. وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں, ملاقات نہیں. وہ جو لفافہ آپ دکھاتے ہیں جس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے, اس لفافے کے اندر کیا ہے؟ اس میں جو کچھ ہے مسئلے کا حل ہے, لیکن وہ ہم اس کے لیے پابند ہے کہ 10 دن تک اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ تو ایک بات ہی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے جو پاکستان کے بہتر ہے, جو پاکستان کے وہ 10 دن آپ نہیں بولیں گے, آپ 10 دن اس کے اوپر بات نہیں کریں گے جب تک سعد رضوی کو رہا نہیں کر دیا جاتا, کالعدم والی حیثیت کے اوپر بات نہیں ہو جاتی, تب تک آپ اس پہ بات نہیں کریں گے. ہاں, 10 دن تک کسی کو بات کرنے کا اختیار نہیں ہے. جو ایک معاہدہ ہوا ہے, معاہدہ صحیح, اللہ تعالیٰ کا بھی قانون ہے, عہد ہے, اور اس میں سعد رضوی باہر آئیں گے, کالعدم کی حیثیت ختم ہوگی, اور قومی اسمبلی میں جو اپریل 2021 میں قرارداد پیش کی گئی تھی اس کا حل حکومت نکالے گی یا پارلیمنٹ نکالے گی. ٹی ایل پی اس کے اوپر ضد نہیں کرے گی, اور ان کے بندے جو 4تھ شیڈول میں ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا لسٹیں بنا کر. یہ 3-4 نکات ہیں. اور اس کے اوپر دستخط کس نے کیے؟ دستخط سب ان لوگوں نے کی جو وہاں کے بڑے تھے. ہمارے تینوں بڑے حضرات جو آئے تھے, اسپیکر ہیں, ہمارے وزیر خارجہ ہیں, ہمارے علی محمد صاحب ہیں, انہوں نے بھی کی, اور جو سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے شورا کے لوگ, انہوں نے اس دستخط کی. کیا اس میں گارنٹی کے طور پر کسی یونیفارمڈ افسر کا بھی دستخط مانگا گیا؟ ساری باتیں پوچھنے کی نہیں ہوتی. سر بس نام نہیں پوچھ رہا, صرف ہاں یا نہ بتا دیں, نام نہیں پوچھوں گا آپ سے. نہیں, ضروری نہیں کہ میں آپ کو یہ بات آپ سے کروں. ہاں, کیا گیا نا اس میں دستخط, کیونکہ میں آپ ساتھ رکیے گا, طارق فضل چودھری صاحب کی طرف آتا ہوں. ایک معاہدہ 2017 میں بھی کیا تھا احسن اقبال صاحب نے بھی, اس پہ بھی ایک افسر کے دستخط تھے. ابھی بھی ٹی ایل پی نے حکومت کے 3 وزراء, شاہ محمود قریشی, علی محمد خان اور تیسرے اسپیکر قومی اسمبلی, ان کے کیے ہوئے دستخط کو کافی نہیں جانا. ساتھ گارنٹی کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک یونیفارمڈ افسر اس کے اوپر دستخط کریں. یہ
کہتے ہیں ریاست کی ریٹ اسٹیبلش ہوئی ہے. میں نے اسی لیے اس کو بولا تھا کہ یہ گریٹ سرنڈر آپ کر کے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، یہ ابھی بھی جو کافی حد تک تو حل ہو چکا ہے، جو تھوڑا بہت رہ گیا، کیا ابھی بھی یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں لا اینڈ آرڈر کا نہیں بلکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا، اور کوئی بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جو یہ چاہے گا کہ تشدد ہو، خون خرابہ ہو، توڑ پھوڑ ہو. ابھی آپ نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ زبردست باتیں کی اپنی ابتدائی گفتگو میں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جو پولیس کے 5 جوان شہید ہوئے ہیں ان کی شہادتیں کدھر جائیں گی؟ ان کے بچے کیا پوچھیں گے تو صحیح کہ ہمارے والد کو کیسے، ہمارے باپ نے کیوں شہادت پائی، ملک کے لیے پائی، اس نظام کے لیے پائی، شہید کرنے والے کون تھے. اور پھر یہ کہ جو سویلین ہیں، جو لوگ احتجاج میں شامل تھے، تحریک لبیک کے لوگ، ان میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جان سے گئے ہیں. وہ ہم دیکھیں، ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں پہلے زیادہ آتی رہیں، بعد میں کم آئیں، لیکن وہ بھی نوجوان ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی جان، آپ کے خیال میں ان کو نہیں ہونا چاہیے. ان کو سڑک پہ کیوں آ کے یہ اجتماع کرنا پڑا؟ یہ چھٹا موقع ہے پچھلے 4-5 سالوں میں، کیونکہ ختم نبوت کے اوپر میرا، فاروق کا، آپ کا، ہم سب کا، مولانا صاحب تو عالم دین ہے، ہم ان سے تو اپنی کوئی اصلاح کرنی ہو تو سوال پوچھیں گے، لیکن بنیادی ایک موقف اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فائنالٹی آف دی پروفٹ ہوڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، خاتم النبیین ہونے کے اوپر، یہ عقیدہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالکل اولین شرط ہے نا، ہم ڈول ہو ہی نہیں سکتے. پھر وہ سڑک پہ اجتماع کیوں ہوا؟ میں آپ کو یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس عقیدے کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور ہم اسے ایمان کا ایسا سمجھتے ہیں کہ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارا سارا کچھ کیوں ہوا؟ اب میں عرض کرتا ہوں نا، پہلے تو میں نے یہ کہا کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ نقصان، جانی نقصان ہو دونوں طرف سے، چاہے تحریک لبیک کے کارکنان ہوں یا پولیس والے ہوں. اب یہ ہے کہ فاروق چونکہ وزیر مملکت ہیں اطلاعات کے، اب جو آپ نے بیانات سنائے ہیں جو ان کے بڑے وزیر ہیں، یہ وزیر مملکت ہیں جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان کے بیانات آپ نے سنائے ہیں، ان کا ایک کا جواب انہوں نے نہیں دیا. رائٹ لیفٹ. بھائی بظاہر آپ نے بالکل یہ کہا کہ یہ ملیٹنٹ ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ریٹ آف دا گورنمنٹ ہم اسٹیبلش کریں گے. اس کے بعد جب آپ نے معاہدہ کیا، فواد چوہدری صاحب غائب ہیں، وزیر داخلہ غائب ہیں، اور حکومت کی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی رہی ہے، یہ آپ کو اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ شروع سے اس مسئلے کو ایک مذہبی مسئلے کے اوپر لیں، اور یقین کریں ہم آپس میں جو ہماری، مطلب جیسے آپ سے کوئی بات کرنی، میں نجی گفت کر رہا ہوں، اس میں شروع سے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ علماء حضرات کو اس میں ڈالیں، وہ اپنا بریلوی مکاتب فقہ کے جو سینئر علماء ہیں. میں فاروق سے دوبارہ پوچھنے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھوں. یہ مسئلہ شاید جو ہے یہاں تک آتا ہے، آپ کی حکومت میں جب فیض آباد دھرنا شروع ہوا تو فیض آباد دھرنے کے اوپر ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں تھی آئی، جو آج بھی نہیں سمجھ آئی. وہ یہ تھی کہ پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، یہاں اجتماع ہو گیا، آپ لوگ پنجاب میں روک سکتے تھے، نہیں روکا آپ نے. جب 5-6 ہزار بندہ ہو جائے نا، پھر نہیں سانبھا جاتا، پھر آپ فوج کو نہیں کہہ سکتے گولی چلا. میں اس کا جواب دوں، ابھی دوبارہ بندہ اکٹھا ہو گیا، یہ نہیں روک پائے. آپ کیوں نہیں تھے روک پائے؟ میں براہ راست جب یہ جس دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں جو فیض آباد میں ہوا، اس سے پہلے بھی ایک دھرنا ہوا تھا جو چھوٹا دھرنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. آپ کی حکومت کیوں نہیں روک پائی لوگوں کو فیض آباد میں جمانے سے؟ دیکھیں وہ دھرنا جو ہے وہ ایک پہلا دھرنا تھا، اور اس سے پہلے ایک تو تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، اور اس سے پہلے ایک دوسری بھی تحریک لبیک کے نام سے ایک تنظیم موجود تھی، وہ بھی آئے تھے. انہوں نے یہاں پہ کوئی 2 دن کا دھرنا ہوا تھا آپ کے ادھر، یہ بلو ایریا میں. نہیں، میرا سوال پہ آ جائے، پھر میں فوج سے جواب دوں. آپ لوگ روک کیوں نہیں پائے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی پالیسی یہی تھی کہ تشدد نہ ہو، انسانی جانیں ضائع نہ ہو، لیکن یہ جو فیض آباد میں جتنے دن کا یہ قیام ہوا اور یہ دھرنا ہوا، یہ ہماری اس میں بھی نہیں تھا کہ جناب یہ ایک دم فیض آباد بند ہو جائے گا اور اسی ساری مشکلات. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا فیض آباد آئے اور فیض آباد بند کر دیا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا پورے پنجاب؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو فیض آباد کے اوپر پڑاؤ ڈالنے کا پروگرام تھا، یہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا. نااہلی ہوئی سر. ابھی کیا ہوا ہے سر؟ کس حوالے سے؟
سادوکی سے آگے نہیں جائیں گے, گجرانوالا سے آگے نہیں جائیں گے, وزیر آباد سے آگے نہیں جائیں گے, اب جیلم سے آگے نہیں جائیں گے. 6-7 ہزار بندہ کیسے اکٹھا ہوا؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ تو 12 ربیع الاول کے تو ظاہری بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جشن عید میلاد نبی کے اوپر تو سارے آپ کے علم میں ہے کہ جلوس نکلتے ہیں, اور جلوس چاہے محرم الحرام کے ہوں, چاہے وہ عید میلاد نبی کے موقع کے اوپر ہوں, یا کوئی بھی ہمارا مذہبی ایونٹ ہو, اس کے اوپر تو ہمیشہ جو ہے وہ خصوصی طور کے اوپر انتظامیہ بھی انتظامات کرتی ہے. لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا کٹھے ہو گئے, چل پڑے, سب چیزیں ہو گئیں. تو 12 ربیع الاول کے جلوس کو انہوں نے روڈ بلاک کرنے کا فیصلہ کیا, آپ کو پتہ نہیں چلا؟ جب اناؤنس کیا اسی وقت چیزیں سامنے آئیں نا. جب اناؤنسمنٹ ہو گئی, جب ایک جگہ پہ وہ جلوس اینڈ ہوا, اس وقت چیزیں سامنے آ گئی, ان کے مطالبات بھی سامنے آ گئے. لیکن ملک صاحب ہم جتنی باتیں مرضی جو ہے وہ ڈسکس کر لیں, آپ ایک ایک کر کے چن کے جو ہے وہ آپ سوالات پوچھ لیں, کون موجود تھا کون نہیں تھا موجود تھا, لیکن بنیادی طور کے اوپر آپ کا, میرا, یا طارق ملک صاحب کا, یا پاکستان کا جو جتنی بھی عوام ہے, ان کا متمنہ نظر کیا ہے؟ ان کا متمنہ نظر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن ہو, پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی غیر یقینی کی جو ہے وہ صورتحال نہ ہو. نہ غیر یقینی کی صورتحال ہماری معیشت کے لیے ٹھیک ہے, نہ قومی سلامتی کے لیے ٹھیک ہے, نہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل امیج ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کے لیے ٹھیک ہے. کوئی بھی اگر کوئی راستہ اختیار کرے گا, ہر بندے کے اپنے ویوز ہیں, آپ کے ویوز ہو سکتے ہیں, میرے ویوز ہو سکتے ہیں, آپ کا کسی کو ڈیل کرنے کے حوالے سے اپنی حکمت عملی ہو سکتی ہے, لیکن میں بنیادی طور کے اوپر پھر وہی بات کہوں گا, جب کسی چیز کے اوپر ایک فیصلہ ہو جائے, ایک ڈیسیژن ہو جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو موقع دینا چاہیے. اب سٹیئرنگ کمیٹی جو ہے قائم ہو چکی, ملک کے جید علماء نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا, وہ ایک نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے. کس کے اوپر اعتماد کریں, آپ کے اوپر, ان کے اوپر؟ یہ جو ہماری جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی. 4 ایگریمنٹ میں اسکرین پہ ابھی ڈال سکتا ہوں, اس میں سے کس ایگریمنٹ پہ یقین رکھوں؟ آپ 4 ڈال لیں, 5 ڈال لیں, آپ ہی کے سائن کیے ہوئے. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا آپ 4 ڈال لیں, 5 ڈال لیں. آپ ان میں سے کون سے ایگریمنٹ پہ کہیں کہ میں یقین رکھوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں بنیادی طور کے اوپر, پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اینڈ ڈیزائر کیا ہے. کیا یہ میں نے اپنی ذات کے لیے معاہدے کیے ہیں؟ کیا کسی وزیر نے اگر اینڈ ریزلٹ زیرو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکمت عملی نہیں ہے. ملک صاحب دیکھیں, حکمت عملی ناقص ہے. ملک صاحب یہ دیکھیں, ہم روزانہ جو ہے نا جب اٹھتے ہیں تو ایک نئے دن کا آغاز کرتے ہیں, نئی امید کے ساتھ کرتے ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے بڑا آسان کام ہے. میں جو ہے وہ یہ کہوں کہ بہت جو ہے وہ حالات سنگین ہو گئے ہیں, بہت سنسنی پھیل گئی ہے. یہ ہمارا بھی کام ہے, ہم نے بھی اپنا انٹرنلی طور کے اوپر معاملات کا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ریاست کو بھی کسی بڑے تصادم سے بچانا ہے. یہ ہمارا متمنہ نظر ہے. اس کے اوپر جتنی مرضی گفتگو ہو جائے, آپ کو سوالات کرنے کا رائٹ ہے پورا, وہ آپ کر سکتے ہیں. جب مولانا بشیر فاروقی صاحب, اس بات کی اب کیا گارنٹی ہے کہ جو صورتحال پاکستان نے ابھی دیکھی ہے, یہ 6 دفعہ دیکھ چکے ہیں ہم لوگ پچھلے چند ایک سالوں میں, دوبارہ ہم 2-4 ماہ کے بعد اس کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے, اس بات کی کیا گارنٹی؟ آپ بہت اچھا سوال کیا ندیم صاحب نے. یہ ملک صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ استحصال کرنا چھوڑ دیں, اس کو اس کا حق دینا شروع کر دیں, تو کبھی اس کے منہ سے چیخ نہیں نکلے گی. دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ جو بلیک آؤٹ ہوا اور آج تک ہو رہا ہے, آپ میڈیا پرسن حضرات جو ہے, کبھی آپ نے ان کو اپنے پاس بلا کر شاید بات نہیں کی کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی خواہش کیا ہے. ابھی جو واقعہ ہوا ہے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, انہوں نے کئی دنوں تک جو ہے نا وہ آگے نہیں چلے تھے, صرف وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ریاست کا آدمی ہم سے ملے, ہماری بات سنے. رمضان کریم میں سحری کے وقت حلفیہ باتیں ہوئی تھیں کہ ہم جو ہے یہ کر دیں گے, لیکن جب نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ آخر کا تم کسی کے ساتھ استحصال کرو گے, کیا کر دیں گے؟ کیا حلفیہ بات ہوئی تھی کہ کر دیں گے؟ بشیر فاروقی صاحب, کیا حلفیہ بات ہوئی تھی کہ یہ کر دیں گے اور نہیں ہوا؟ دیکھیں اس کے بعد اس بات کا جواب دے رہا ہوں, کیا باتیں ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے, لیکن یہ ایک سب سے آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ استحصال بند کر دیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا, اس مرتبہ الحمدللہ اب یہ کبھی ان کا دھرنا نہیں ہوگا انشاءاللہ, کبھی ان کا مارچ نہیں ہوگا انشاءاللہ,
اور کبھی آپ کو اس طرح خوشگوار واقعہ نہیں ملے گا جس طرح سیاسی پارٹی سیاست کرتی ہیں اس طرح کریں گے. صرف اور صرف جو ہے نا ریاست کو چاہیے کہ جس طرح دوسری سیاسی پارٹیوں کو موقع دیتی ہے, ان کا بلیک آؤٹ نہیں کرتی. اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں اگرچہ ان کی عقل میں آئے نہ آئے مگر ریاست ان کا ساتھ دیتی ہے تو ان کو ساتھ دینا ہوگا. لیکن اس مرتبہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے تو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ سالوں میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوگا. اور اس میں ثالث بنا دیے گا مفتی منیب الرحمان صاحب کو. مفتی منیب الرحمان پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان ہیں اور وہ ان کے استادوں کے استاد ہیں. انہوں نے اس بات کا ان کو یقین دلایا. لیکن آپ نے جو بشیر فاروقی صاحب آپ نے ابھی جو بات کہی کہ ان کو سیاسی جماعت کے طور پر کام کرنے کے لیے ریاست اس کو موقع دے, پھر یہ سالوں سال ایسا موقع نہیں آئے گا. ریاست نے اس جماعت کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے اور میرے اوپر پیمرا کی جانب سے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے. تو آپ میرے سے تو شکوہ کرنے والے ہے ہی نہیں نا. مجھے تو ریاست نے یہ بتایا کہ یہ انڈیا سے اکاؤنٹس اس کو فنڈ کرتے ہیں, پھر مجھے ریاست نے بتایا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو میں تو وہ چیز بولوں گا نا جو مجھے پرائم منسٹر یا میرے وزیر یا کوئی بیٹھے ہوئے انٹیریئر منسٹر یا انفارمیشن منسٹر بتائیں گے. اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں کالعدم کا کیا ہوگا؟ اب تک دیکھیں پیمرا نے جو آپ پر پابندی لگائی, جو باتیں ہوئیں, چلے وہ جو بھی انہوں نے ان کا گمان تھا, لیکن الحمدللہ یہ 1000 بار گارنٹی ہے کہ انہوں نے آج تک ان کا ایک ہی مقصد ہے ختم نبوت و ناموس رسالت. اس کا تیسرا کوئی راستہ نہیں. اور یہ ان کے اخبارات میں بیان آئے کہ جنہوں نے ہم پر اس طرح کا الزام لگایا ہم عدالت میں جائیں گے اور اسے کہیں ہم پر کو ثابت کرو. اگر ثابت نہیں کرتے تو ان پر یہ ایک جرم نافذ ہوگا. ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. آپ لوگ بلیک آؤٹ ختم کریں ان کے ساتھ. اور اب ایسا کچھ ہوگا نہیں, پوری امید ہے انشاءاللہ. اور کالعدم حیثیت کو کون ختم کرے گا؟ ریاست ختم کرے گی, حکومت ریاست ختم کرے گی. اور ریاست کے پاس عدالت بھی ہے, عدالت بھی اس کا حل جب کر سکتی ہے تو ختم بھی کر سکتی ہے. عدالت میں تو گیا ہی نہیں معاملہ سر. ابھی یہ انٹیریئر منسٹری نے ATA کے تحت ان کو کیا ہوا ہے. عدالت میں تو انہوں نے ابھی بھیجنا تھا وہ ریفرنس بنا کے کہ ان کو بین کریں, وہ ابھی بھیجا ہی نہیں ہے ریاست نے. ریاست ہمیں گول گول چکر لگوا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی ہے. انٹیریئر منسٹری شیخ رشید احمد صاحب کی پریس کانفرنس ہے اور وہی اب اس کو واپس لیں گے. اب تو جناب اعلیٰ پھر تو یہ اور آسان ہو گیا نا. اب اگر عدالت میں نہیں جائے گا تو اور آسان ہو گیا. بہت آسانی سے دوبارہ یہ اپنی جس طرح ہر سیاستدان سیاست کرتا ہے یہ کریں گے انشاءاللہ. اس میں تو کسی بات نہیں, دو رائے نہیں. لیکن آپ نے بشیر فاروقی صاحب آپ نے ایک کمال یہ کیا کہ یہ آپ کا ایگریمنٹ پہلے ہوا بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے, اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں ہوا احسن اقبال سے, پھر ہوا شیخ رشید سے. تینوں انٹیریئر منسٹر تھے. اس دفعہ آپ نے انٹیریئر منسٹر کو بھی سائڈ پہ کر دیا. آپ نے شاہ محمود جو فورن منسٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کیا. جی ہاں, ان کے ساتھ ایگریمنٹ جو آپ سب کو دنیا کو پتہ ہے انہوں نے کیا, پریس کانفرنس انہوں نے کی, ان کے ساتھ ہوئی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہماری ریاست کے ایک اہم ترین لوگ ہیں. تو اب پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پورا کریں گے. اور دیکھیں آج ماشاءاللہ دھرنا بھی ختم ہو گیا. دھرنے کے مطلب سائڈ جا کے بیٹھ گئے, جو انہوں نے پالیسی بتائی تھی وہ بیٹھ گئے. انشاءاللہ 2-4 دن یہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ کے خیال میں سعد رضوی کو اگلے 2 روز میں آپ کے خیال میں رہا کر دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں نہیں, عدالت کا مسئلہ ہے. 2 روز یا 10 رات 2 روز کی میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انشاءاللہ ریاست ضرور اس پہ تعاون کرے گی. اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں. اچھا, اس پہ ایک بریک لے لیں, واپسی پہ اس پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں انہیں خداحافظ کرنا ہے. بشیر فاروقی صاحب جانے سے پہلے ایک پیغام دے جائیں TLP کے سارے فالوورز کو بھی اور سارے باقی پاکستان کو بھی کہ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں رواداری ہے, دوسرے مسلمان کی جان و مال کا تحفظ ہے. تو وہ ہمیں جو تعلیمات دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, وہ اپنی سیاست میں کہیں ہم نظر انداز کر کے اپنا دین نہ گوا دیں. کچھ اس کے اوپر بات کہہ دیں جاتے ہوئے. بات تو آپ کی وہ ہے جو بالکل اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ 4 امام میں سے ایک امام ہے. اور آپ نے جب ایک آپ کا مقولہ آپ کا ایک فرمان ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے اور امت خاموش رہے تو اس امت کو مر جانا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, حضرت شعیب علیہ السلام بھی, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام,
اور ان کی قوموں نے جب برا کیا تو اللہ نے ان پر اجتماع عذاب بھیجا. رسول پاک کو اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ بنا کر بھیجا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ جن کے صدقے پوری امت رکی ہوئی ہے، اس امت کی یہ اخلاقی ذمہ داری، گستاخی جو ہے اس پر دل ضرور جلائے. اب یہ ہے کہ اس سلسلے میں ریاست کا جو حصہ ہے وہ اپنا ہی ملائے. اب جو پاکستان کی ریاست اب ماشاءاللہ بہت ساری باتوں پر غور کر رہی ہے، اقوام متحدہ میں بھی جا چکی ہے. لوگوں کو اب اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کے لیے کوئی بولنے والا ہے. تو بس یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان کی جان روئے زمین کی جان تلف کرنے کے برابر ہی قرآن کتاب اللہ میں ہے. ایک انسان کی جان کو بچانا روئے زمین کی جان کو بچانے کے برابر ہے. تو کسی کا نقصان کر دینا یہ بہت برا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. مگر یہ یاد رکھنا کہ اسلام میں حقوق کی پاسداری بھی ریاست پر فرض بنتی ہے. ریاست جب تک حقوق کی پاسداری کرے گی، اپنے وعدوں کو نبھائے گی، عدالت انصاف دیں گی، تو کبھی ایسے ناخوشگوار واقع نہیں ہوں گے. جنہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں اس کے پیچھے یقین ان کی اپنی غلطی بھی ہے اور کچھ ریاست کا بھی حصہ ہے. مولانا بشیر فاروقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ لسٹ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. سر ایک صرف اس پہ سوال کر لیں، پھر میں مہنگائی سے، یہ آج کل پالیٹکس کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، موقع ملا ہوا ہے ان کو، اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ اب سیٹل ہو جائے گا دوبارہ 4 ماہ بعد 3 ماہ بعد سڑک کے اوپر پھر ایسی صورتحال نہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر جب اسٹیئرنگ کمیٹی جو کام کر رہی ہے، ابھی بھی ان کا جو ہے وہ اجلاس جاری ہے، تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اب ڈیٹیلڈ میں جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہی ہوں گی چیزوں کو. وہ معاملہ جو ٹالنے والی بات ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر جو تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک ایمیکیبل حل کی جانب پہنچا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام طبقات کے اندر اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ کسی قسم کا بھی جو معاملہ آئندہ ریاست جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اب اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اس معاملے کو اب ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ختم ہو جائے. اللہ پاک کرے، کیونکہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر یہ سارا کچھ، سارے لوگ باہر سڑکوں پر آئے، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت. تو یہ ان سے ہمیں جو کچھ انہوں نے فرمایا اسوہ رسول کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے. طارق فضل چودھری صاحب، 9.2% انفلیشن آیا، بڑھتا ہی جا رہا ہے، نیچے نہیں آ رہا. آپ لوگ سڑکوں پہ، آپ کو لگتا ہے موقع نظر آ رہا ہے؟ ویسے آپ سے 3 سال سے زور لگایا آپ نے، کچھ بنا نہیں. کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، مسلسل ملک صاحب اپوزیشن جو ہے وہ سراپا احتجاج رہی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی. پی ڈی ایم عرض وجود میں آئی، بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ افیکٹو کمپین جو ہے وہ چلائی گئی. انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہوئی، اور اب اپنے طور پہ وہ اس مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف جو ایک احتجاجی سلسلہ ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ پی ڈی ایم کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا اس میں نہیں ہے، یہ ایک عوامی مسئلہ ہے. اگر اس کو یہ عوامی مسئلہ حکومت کو نظر نہیں آ رہا، پاکستان بھر میں جہاں آپ جائیں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومت سے جان ہماری کب آپ چھڑا رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں. اب یہ جب احتجاج ہوتے ہیں تو حکومتی نمائندے فرماتے ہیں جناب کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کا کوئی ذاتی مسائل ہیں، ان کے کیسز ہیں، فلاں. فاروق صاحب چونکہ کافی میرے سب پروگراموں میں آتے ہیں تو میں نے کہا میں ان کی بھی ترجمانی کر دوں. یہی فرماتے ہیں، اور جی اپنے ان کے مسائل ہیں. آج حکومت نے ایک نیب کا 3 ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کیا، بڑا زبردست آرڈیننس جاری کیا. مجھے پڑھ کے دلی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ایسے موقع پہ جب میں سوچ رہا تھا کہ ملک کے اندر کئی دنوں سے سڑکیں بند ہیں، کوئی پیار محبت کی خوشی کی بات ہوگی، انہوں نے کہا کہ نہیں، چور ڈاکو اندر رہیں گے 6 اکتوبر سے پہلے والے، بعد والے باہر رہیں گے. میں عرض کر رہا ہوں جی، باہر والے رہیں گے، وہ بھی اندر ہوں گے، اور ایسے اندر ہوں گے کہ ان کے خوشی دیکھیں آپ. پرانے آرڈیننس کے اوپر بڑی لڑائی ہمارے سے کی. شکر ہے آج ملک صاحب کے چہرے پہ خوشی واپس آ گئی ہے. سارے چور ڈاکو اندر رہیں گے، 6 اکتوبر سے پہلے والے، 6 سے بعد والے باہر رہیں گے. جس نے پیسے کھائے ہیں پاکستان کے، میں کہتا ہوں وہ ساری زندگی اندر رہے. جس نے پیسے کھائے ہیں، ملک صاحب تواڈے کیا کچھ نہیں نہ ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کرپشن نہیں ملتی آپ ہیروئن ڈال دیتے ہیں، جب آپ کو کرپشن نہیں ملتی آپ پاناما لے آتے ہیں. اپنے آپ کے وزیروں کے کرپشن کی جو جرم ہوگا وہی ڈالے گا نا. زبانیں زد عام ہے، اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں ہے.
سر دوائی والا آپ کو دوسرا وزیر کہا گیا، تمام بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے. ملک صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں چلیں دیکھیں جی، یہ تو کورٹ کا تمام ہماری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 6 اکتوبر سے باہر والے سارے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں اضافہ ہوا موجودہ دور میں. حکومت نے آرڈیننس جاری کیا سر. نہیں سر، جیل میں ہے وہ تو نہیں کر رہے. 6 اکتوبر سے بعد والے سارے باہر. جو جیل میں ہے اپوزیشن کے نمائندے وہ تو نہیں کرپشن کر رہے نا، یا وہاں پہ بھی کوئی آلو ٹماٹر بیچ رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے جیلی، کیا کر رہے ہیں وہ بیچارے؟ یہی کر رہے ہیں نا کرپشن. یہ کورٹ آف لا میں اتنا پرسنٹ اسپیسیفک آپ دونوں آرڈیننس لائے ہیں، اٹھا کے اوپر پھینکیں گے اس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کورٹ میں معاملہ جائے گا تو اس میں کورٹ ظاہری بات ہے اگر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کسی چیز کا جائزہ لیتی ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں تو کورٹ کا اختیار ہے، وہ لاء کو انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، آئین کو انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی جو کوئی بھی قانون ہے وہ آئین کے متقاضی نہ ہو، اس کو کانٹراڈکٹ نہ کر رہا ہو، وہ اس کو دیکھیں گے. ہماری قانونی ٹیم بھی جائے گی جب وہ بلائیں گے. لیکن بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب فیٹف کا معاملہ تھا تو یہ 34 شکے لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ 1999 سے پچھلے جتنے کیسز ہیں وہ کیسز نہیں سنے جائیں گے. آپ نے 6 اکتوبر کی ڈیٹ ڈال دی، کٹ آؤٹ ڈیٹ آپ نے بھی ڈالی. وہ بھی پرسن سپیسیفک تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو حدیبیہ کا چاہے کیس ہو چاہے ایون فیلڈ کا کیس ہو، اپنے گناہ بخشوا رہے تھے، آپ نے اپنے گناہ بخشوا دیے. جہاں تک کی بات دیکھیں، بات یہ ہے جو مہنگائی کا معاملہ ہے عالمی سطح کے اوپر آپ کے بھی علم میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں ایڈمنسٹریٹیولی وہ ہم سٹیپس لے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اگلے چند روز میں ایک فوڈ سپورٹ پروگرام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو کروڑوں خاندان ہیں ان کو اس کے اندر سہولت فراہم کرنے جا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں. عالمی سطح کے اوپر جو 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، آپ جرمنی دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، دنیا میں سپلائز لائن ڈسٹرب ہو چکی. جو کنٹینر $2,000 پہ آتا تھا وہ آج $10,000 پہ آ رہا ہے. جو سپلائز 2 مہینے میں آج 4 مہینے میں آتی ہیں. پہلے منگوانی بھول گئے. دیکھیں ملک صاحب آپ کے 2 کنٹینر کینسل ہو گئے. دیکھیں ایل این جی کا تو چینی آپ نے خود آج مجھے ملک صاحب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ورلڈ اکانومی کو بھی دیکھتے ہیں، جب آپ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو جو وہاں پہ بیٹھا سٹا باز ہے عالمی سطح کے اوپر وہ چلے ہوئے جہازوں کے رخ موڑ دیتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ آج حالات وہ نارمل نہیں ہیں. کووڈ کے بعد گیس شارٹیجز رہیں گی، دیکھیں وہ زیادہ رہیں گی. دیکھیں اس کے اوپر آپ کو خوشخبری دیں سر، اس کے اوپر تو الٹیمیٹلی ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں. لیکن پھر آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، جو ہم نے بھی قطر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت جو ہے وہ ہمیں جو سپاٹ بائنگ کرنی پڑتی تھی وہ سپاٹ بائنگ کا معاملہ ہمارا کم ہو گیا. جو جنوری میں جہاز آنے تھے وہ نومبر میں آ رہے ہیں. سر جی طارق فضل چودھری صاحب، کچھ ایسی سائنس ہے، کوئی نہ کوئی رولا پیا ہی رہنا ہے پاکستان سے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارٹ آؤٹ ہونے ہیں ایشوز. ملک صاحب دیکھیں، جو عالمی منڈی کا جہاں تک تعلق ہے اس سے جو مہنگائی پوری دنیا میں ہے، اگر اس کی کوئی لہر پاکستان میں آتی ہے تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہماری اشیاء خود و نوش ہیں، جو ایک عام آدمی کی زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم خود وہ اجناس پیدا کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کی سبزیاں ہیں، آپ کے فروٹس ہیں، آپ کی اجناس ہیں، آپ کی فصلیں ہیں. اب کہنے کو یہ کہیں گے جناب کہ ہماری بمپر کراپس ہو رہی ہیں. بھائی گندم کی اگر بمپر کراپس ہو رہی ہیں، میرے لیے خوشی کی بات ہے، پاکستان میں گندم کی بمپر کراپ ہو رہی ہے جی. لیکن وہ خوشی کی تکمیل تب ہوگی کہ جب آٹا سستا ہوگا جو گندم سے بنتا ہے. گنے کی بمپر کراپ ہو رہی ہے، ہر سال بمپر پاپولیشن نہیں ہو رہی. جب جناب آپ کی چینی سستی ہوگی پاپولیشن میں اضافہ نہیں ہو رہا، تب میں کہوں گا کہ جناب اس گنے کی بمپر کراپ کا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ ہو نہیں رہا. آپ کی یہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں لوکل آپ کے کاشتکار جناب یہ سارے اگاتے ہیں، لیکن وہ آپ کی کھیت سے منڈی تک آتے ہوئے وہ جناب 20 روپے کی چیز جو ہے وہ 400 روپے کلو ہو جاتی ہے. یعنی ایڈمنسٹریشن نام کی، گورنمنٹ نام کی چیز ہے ہی. جب چینی تھی تو چینی ایکسپورٹ کر دی، گندم تھی تو فیڈ سٹاک کو دے دی. کسی نے کہا زیادہ ہو گئے، باہر بھیج دو، پھر پتہ لگا کم ہو گئی، اندر بلا لو. حکومت نے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کیا ہے. اس سال جو پاکستان میں نہ گندم کی شارٹیج کا معاملہ ہوگا، سپورٹ پرائس ہم ریویو کر رہے ہیں. گنے کی سپورٹ پرائس ہم نے 225 روپے فی من کر دی ہے. پچھلے سال بھی گنے کے کاشتکار کو 100 ارب روپے اضافی ملا تھا. پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. آج کاٹن کی پیداوار میں اضافہ ہوا، گنے کی پیداوار میں 25% اضافہ ہے، چاول کی پیداوار میں
18% اضافہ ہے، مکئی کی پیداوار میں 18% اضافہ ہے، اور 22 کروڑ ایکڑ اس ملک میں زمین ہے جو قابل کاشت ہو سکتی ہے، اس میں سے صرف 5 کروڑ قابل کاشت ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی کسی کا جرم ہے، وہ بھی کسی کھاتے میں ڈالے نا، اس کے اوپر بھی یہ حکومت کام کر رہی ہے۔ اولیوز کی افزائش کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے، 1 ارب روپیہ اس سال رکھا ہوا ہے، اس سال نہیں آپ آئیں نا، آپ کو میں یہ لے جاتا ہوں پوٹوہار میں، آپ کو میں لے جاتا ہوں بلوچستان کے اندر جہاں پر اولیوز کے ٹریز پھل پھول رہے ہیں، آپ کو میں کے پی کے میں لے جاتا ہوں، محمد کے ایریا میں لے جاتا ہوں۔ بھائی پاکستان کے پوٹینشیل پہ تو آپ نے کام نہیں کیا، آپ کو پوٹینشیل نظر آتا تھا لندن میں جعلی اکاؤنٹوں کا، منی لانڈرنگ کا، اور کیا نظر آتا تھا آپ کو؟ جو پیسے آپ نے وہ چھکے ہیں، دنیا ایکنالج کر رہی ہے آج سونامی، آپ کے ٹریز۔ یہ پیسے کھانے کے بہانے ہیں ملک صاحب، ایک سوال کا جس کا فائدہ کسی پالیسی سوال کا جواب دے دیں، غریب عوام کو نہ ہونا، دنیا کے فورمز کو نظر نہیں آتا؟ ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں، WWF، ورلڈ اکنامک فورم، UN فورم، بون چیلنج، آپ کی ٹری پلانٹیشن کو اپریشیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ 2 ایشوز ایسے ہیں، بالکل لاسٹ 2 منٹس ہیں، 2 ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر اگر آپ 3-4 بڑی جماعتیں قومی اسمبلی میں جن کی پریزنس ہے، باہر والے کسی سے چاہے نہ بات کریں آپ، لیکن اس کے اوپر اتفاق رائے کر لیں، ایک اکانومی، ایک یہ جو مسلح جتھے ہیں پاکستان کے اندر، صرف 2 ایشوز پہ اتفاق رائے کر لیں۔ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل بیٹھ جائیں، ایک منیمم کامن پروگرام ہوتا ہے نا، جو جس کی مرضی حکومت رہے لیکن اس پہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو بچانے کا، آگے لے جانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ طارق صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور جب تک پاکستان کے اندر، میں مطلب اوور آل بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان کی آج حکومت ہے اور ہماری اپوزیشن ہے، یہ پولیٹیکل میچیورٹی جب تک ملک کے اندر نہیں آئے گی کہ وہ چیزیں جن سے براہ راست آپ کی پاکستان کی ترقی وابستہ ہے اور آپ کے باقی معاملات ہیں، اس میں اگر آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اور اسمبلی کے اندر یا پارلیمان کے اندر وہ ماحول فراہم نہیں کریں گے کہ یہ ایک آپ یہ کہیں کہ ٹرسٹ بلڈنگ ایک میئرز ہوں جس کے تحت آپ بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کرو، وہ راستہ نکالیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فاروق صاحب دیکھیں، میں پھر ان کی بات سے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں، ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ماحول بھی فراہم کریں۔ آپ معیشت کے اوپر یا مسلح جتوں کے اوپر یا قومی سلامتی کے اوپر آپ کی ذات کے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، ذاتی اناؤں کو سائڈ پہ رکھ کے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ماحول فراہم کریں؟ بھئی پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا تو کام ہی جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم ہے، دونوں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ماحول فراہم کرنے کا ماحول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گزرا کی جو زبان ہے اسمبلی کے اندر، میری گزارش وہ آپ نے کبھی سنی ہے؟ کبھی گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ آپ مجھے یہ بتائیں، فواد چودھری کو کبھی دیکھا ہے؟ زبان آپ نے سنی ہے؟ آپ نے کبھی پھر وہی بات نہیں، آپ کو پھر جواب ظاہر ہے جب آپ گالیاں دیں گے تو گالیاں کا جواب گالیاں ہی ہوتا ہے، آپ کو پھول تو کوئی نہیں برسائے گا۔ آپ دونوں معزز مہمانوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس پہ قومی اسمبلی میں بحث کریں، یہ پاکستان کا بھلا ہو جائے گا اگر آپ ان 2 ایشوز کے اوپر ہی کوئی دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب پوائنٹس کے اوپر ایگری کریں۔ بات یہ ہے، میں آپ سے سخت لہجے میں بات کر سکتا ہوں، آپ میری بات کا سافٹ لہجے میں جواب دے سکتے ہیں، فرق تو لوگوں کو واضح ہو جائے گا۔ فاروق حبیب صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب، مولانا بشیر فروخی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔